ہمارے لیے بہت لائق احترام حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے کہ آپ تشریف لائیں۔ والد صاحب ضلع منڈ کمری، جس کا اب نام ساہیوال ہے، اس کے امیر تھے اس تحریک ختم نبوت، جس کے سربراہ حضرت مولانا ابو الحسنات صاحب لاہور میں۔ والد صاحب قبلہ کے لیے اور اس وقت تمام کے لیے یہ حکم تھا کہ جتنے بھی اس تحریک کے نمایاں افراد ہیں ان کو گرفتار کر لو۔ تو والد صاحب نے کہا میں ابھی گرفتاری نہیں دوں گا، اور 3 ہفتے انہوں نے گرفتاری نہیں دی، تحریک کو چلایا۔ اصغر علی مجسٹریٹ تھا، اس کا بیان تحریری موجود ہے کہ حافظ محمد شفیع نے معمولی سی خون ریزی بھی نہیں ہونے دی، تحریک چلائی، لوگوں کو ولولہ دیا، مگر کوئی تخریبی کارروائی نہیں ہونے دی۔ یہ ہمارا کردار تھا، ہم کبھی بھی توڑ پھوڑ گھیراؤ جلاؤ کے حامی نہیں تھے۔ تیسرے ہفتے والد صاحب نے خود گرفتاری دی، عیدگاہ کا میدان اکاڑے میں موجود ہے۔ کچھ افراد شاید اکا دکا زندہ ہوں گے جو چشم دید ہوں گے، باقی انتقال کر گئے۔ والد صاحب کے ساتھ کتنے کارکنوں نے منڈکمری جیل میں بھیج دیا گیا۔ معافی نامے پر دستخط کرنے والے لوگ پہلے ہفتے ہی معافی نامے پہ دستخط کیے کہ آئندہ اس تحریک کا حصہ نہیں بنیں گے، اور تیسرے مہینے میں تقریباً سب کے سب رہائی حاصل کر لی۔ میرے 2 بڑے بھائی منیر احمد اور تنویر احمد نام تھے، ایک کی عمر 3.25 برس تھی، دوسرے کی 1.25 سال 14 مہینے۔ والد صاحب جیل میں تھے، یہ بیمار ہوئے دونوں بھائی، اور 1 ہفتے میں دونوں کا انتقال ہوا، 1 ہفتے میں۔ گھر والوں کی کیفیت، والد صاحب کی کیفیت، کتنا بڑا امتحان۔ ڈپٹی کمشنر آیا، اس نے الگ بلایا والد صاحب کو، آپ کے گھر کے حالات ایسے ہیں، آپ معافی نامے پہ دستخط کر دیں، آپ کا معافی نامہ پوشیدہ رکھا جائے گا اور آپ کو فوری رہا کر دیا جائے گا۔ والد صاحب نے فرمایا کہ اللہ سے بھی پوشیدہ رکھ لو گے؟ بچے چلے گئے، میری جان بھی چلی جائے گی، اس عقیدے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ سب رہا ہو گئے، والد صاحب کو 10 مہینے جیل ہوئی، 10 مہینے کے بعد رہائی ملی۔ اس کے بعد 1974 میں یہ دوبارہ جب چلی، تب بھی 1952-53 میں تو میں نہیں تھا، لیکن 74 میں حصہ لیا۔ راتیں کہاں گزارتے تھے ہم، کیونکہ قید ہو رہی تھی، اس وقت پکڑا جا رہا تھا، اور نوجوانوں میں، کالجوں میں۔ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کی عطا۔ شاید ان لوگوں میں سے کوئی ہوتا، نہیں کرنا تھا، بھٹو کا تھا، اس نے مذہب میں دخل نہیں دیا اور یہ کام ہو گیا۔ پھر ضیاء الحق نے 1984 میں، جو ابھی آپ کو پروفیسر صاحب دکھا رہے تھے، امتناع قادیانیت آرڈیننس، یہ بھی ضیاء الحق تھا جو کر گیا، کوئی اور ہوتا تو نہیں کرتا۔ اس امتناع قادیانیت آرڈیننس کے بعد قادیانیوں کی سرگرمیاں بڑھ گئیں۔ اس دن سے لے کر آج تک ہم سو رہے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، یہ لفظ میں نے کہے، ہم سے مراد ہمارے علماء، ہمارے مشائخ، ہمارے عوام، سوائے چند کے۔